ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں، مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بولیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ بات تو سادی سی تھی، حضور خوش ہو کے چلے جاتے لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے؟ تو صحابہ نے برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگی۔ صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں، ایک ایک شخص نے قسم دی۔ حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب حضور نے ان سے قسم دے دی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اسلام ملا اور حضور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو آ کے رب کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ ان کو نعمت دی گئی تھی، کتنے شکر گزار ہیں کہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ المولد الروی کے اندر لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں، میلاد کے مہینے میں کثرت کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ شروع سے اہل اسلام میں طریقہ رہا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب